کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے دن میں اٹھتے ساتھ ہی آپ اپنے منہ کے اندر کوکونٹ آئل یا تلوں کا تیل لے کے 1 ٹی اسپون، دونوں میں سے کوئی ایک لے سکتے ہیں، 1 ٹی اسپون لے لیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہمارے موسم کے مطابق، پاکستان کے موسم کے مطابق کوکونٹ آئل کا 1 چمچ منہ میں لیں اور اس کو منہ کے اندر سے سوش کریں، یعنی منہ میں غرارے کرتے جائیں 1 منٹ سے 5 منٹ تک کرنے کے بعد اس آئل کو پینا نہیں ہے، منہ سے باہر پھینک دیں۔ ایک چیز، اس کے فوراً بعد نیم گرم پانی کا استعمال کریں۔ یہ دن کا آغاز ایسے کریں، دن میں 1 سے 2 بار، ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کھانسی زکام جلدی ہو جاتا ہے، آپ کی طبیعت جلدی خراب ہو جاتی ہے، آپ پرون ٹو انفیکشنز اور وائرسز زیادہ ہو، تو وہ لوگ دن میں 2 دفعہ، اور وہ لوگ جن کی امیونٹی ان کو لگتا ہے کہ اسٹرانگ ہے تو وہ دن میں 1 بار گولڈن ملک یعنی دودھ، 150 ml دودھ کے اندر 1/2 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر جو ہے کوشش کریں کہ تازہ پیور ملے، ڈبے میں بند چیزوں کا استعمال نہیں کریں۔ خود ہلدی بازار سے لا کے کچی ہلدی بیچ میں ڈال کے ابالنا چاہتے ہیں وہ ابال لیں تو وہ 1 انچ ابلے گی۔ وہ دودھ ابال کے 1 کپ صبح 1 کپ شام، جن کی امیونٹی کم ہے یا جو کمزور لوگ ہیں اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم مضبوط ہیں، وہ دن میں 1 بار یہ لازمی لیں اور یہ لیتے جائیں سیزن کے اندر، کیونکہ ہمیں بچنے کا صرف اور صرف، بار بار کہوں گی، امیونٹی ریز کرنا ایک طریقہ ہے۔ پھر دوسری ایک چیز ہوگی آپ کی ماؤتھ کولنگ، دوسری ہوگی گولڈن ملک کا استعمال، تیسری کنکاکشنز کا استعمال یعنی قہوے استعمال کریں۔ پہلے بھی میں نے کافی قہوے بتائے ہیں، لیکن اب کے موسم کیونکہ گرمی شدت کو اختیار کر جائے گی تو زیادہ قہوے پینے سے بلڈ پریشر کے مریضوں کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے یہ قہوہ ڈفرینٹ آپ کو دے رہی ہوں۔ یہ بھی امیونٹی ریزنگ قہوہ ہے، جس کے اندر تلسی کے 5 پتے، آپ کے پودینے کے 5 سے 10 پتے، ختمی 1/2 ٹی اسپون، خبازی 1/2 ٹی اسپون، کشمش 2 عدد جس کو بڑی منقع بولتے ہیں وہ 2 سے 3 عدد، اور بلیک پیپر یعنی کالی مرچ کے 2 سے 3 دانے، اناب 3 دانے، یہ ڈال کے، اور کلونجی کے 2 دانے ڈال کے آپ سبز الائچی 2 عدد اس کا قہوہ بنائیں۔ ان کو 4 کپ پانی میں ڈالیں، اتنا بوائل کریں کہ 1 کپ رہ جائے، 4 کپ پانی میں ڈال کے اتنا بوائل کریں کہ 2 کپ رہ جائے، تو یہ 2 لوگوں کا قہوہ ہے۔ آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں اسی طرح سے آپ اس کی میجرمنٹس کر لیں، اور قہوے کا استعمال لازمی دن میں 1 بار کریں۔ وہ لوگ جن کو کھانسی، گلا خراب، کیونکہ آج کل سیزن ایسا ہے، پولن کا سیزن ہے، ساتھ میں کچھ لوگوں کو کھانسی زکام ویسے ہی ہو رہا ہے، وہ پینک ہو رہے ہیں کہ ان کو کہیں کرونا نہیں ہو گیا، کچھ ایسا تو نہیں ہے، تو وہ اسی کنکاکشن کے اندر یا اسی قہوے کے اندر لسوڑیاں ایک ملتی ہیں، یہ آپ کو ساری چیزیں پنسار سے مل جائیں گی، 2 سے 3 دانے لسوڑیوں کے، اور سبستان 1/4 ٹی اسپون ڈال لیں اور وہ استعمال کریں۔ پھر جن کو کف ہے، سور تھروٹ ہے، گلے کے اندر خراش کا ہو رہی ہے، یا کوئی گلے میں کوئی کسی قسم کی ان کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو وہ سٹیم ضرور لیں، یہ یاد رکھیں، سٹیم ضرور لیں۔ اس سٹیم کے اندر کیا ہوگا، پانی کے اندر تھوڑے سے تازہ پودینے کے پتے، 2-4 دانے کلونجی کے، اور 2-4 دانے لونگ کے ٹکڑے ڈال دیجئے، اس کے اندر لونگ ڈال دیں، اور اس کا بھاپ بنا کے بھاپ ضرور لیں۔ وہ لوگ جو باہر سے آتے ہیں، جیسا بینکر حضرات ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ سارے لوگوں سے ملنا ہے، وہ لازمی دن میں 1 دفعہ گھر آ کے یہ سٹیم لے لیں، لیکن لونگ کا استعمال اس میں نہ کریں۔ خاص طور پہ پودینے کی، سارے ہی گھر والے پودینے کی سٹیم لازمی لیں تاکہ ان کے لنگز جو ہیں وہ اسٹرانگ رہیں۔ دن میں 1 دفعہ، جن کو پبلک ڈیلنگ بہت کرنی ہے، وہ ڈاکٹرز، وہ نرسز، یہ ان کے لیے بھی میسج ہے کہ پلیز آپ لوگ کووڈ-19 پیشنٹس کو اگر آپ دیکھ رہے ہو، اگر آپ کے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں تو پلیز اپنے خیال کریں، ہم سب کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا احتیاط کر لیں، سٹیم 2 سے 3 بار لے لیں۔ اگر آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے کووڈ پیشنٹس کے ساتھ نہیں ہے اور آپ رش میں جاتے ہو یا آپ کی پبلک پلیسز پہ ڈیلنگ زیادہ ہے، تو دن میں 1 بار یہ سٹیم لازمی لیں۔ اس کے بعد امیونٹی ریزنگ، ہمارے طب کے اندر بہت زبردست فارمولاز ہیں جو کہ طاقت پرووائڈ کرتے ہیں۔ انڈیا میں تو چون پراش لیا جاتا ہے کہ وہاں پہ اس نام سے، اور ہماری اپنی ہمدرد کرشی کی ادویات میں خمیرہ ابر ریشم، دواء المسک اور خمیرہ گاؤ زبان، یہ سب 1/2 ٹی اسپون دن میں 1 دفعہ بھی آپ لوگ لے لو گے تو یہ وہ بہترین طاقت کی چیز بنتی ہے جو آپ کو، آپ کے لنگز کو بھی مضبوط رکھے گی، آپ کی صحت کو برقرار رکھے گی، کوئی ذرا سی بھی ویکنس ہوگی اس کو وہ کور کر دے گی۔
یاد رکھیں یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. اور سب سے آخر میں دن کے آخر کے اندر جو ضروری کام کرنا ہے، آپ نے دیسی گھی لے لیجئے. دیسی گھی کے 2 ڈراپ اپنے نوسٹرلز میں یعنی ناک میں لازمی رات کو ڈالیں. دیسی گھی پیور ہونا چاہیے. وہ لوگ جو پبلک پلیسز پہ جاتے ہیں وہ جانے سے پہلے اپنے ناک میں تھوڑا سا آئل لگا کے لازمی جائیں. یہ ہماری آیورویدک کے اندر بہت ہی خوبصورت یہ طریقہ کار ہیں جو امیونٹی ریزنگ کی ہے. اور ناک میں تیل ڈالنے کو تو پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ ناک میں تیل یعنی ناک میں ادویات ڈالنے سے آپ مختلف بیماریوں سے بچتے رہتے ہو. تو حدیث کے مطابق نیزل آئلنگ جو ہے وہ بہت بہت آپ کی صحت کو بہتر کرتی ہے. پلیز ان سب چیزوں کا خیال رکھیں. میسج کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں کیونکہ اب بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے، آپ کی امیونٹی ریز ہو. آپ اپنی احتیاط خود کریں. پلیز گورنمنٹ پہ نہ جائیں، آپ کو اپنی احتیاط خود کرنی ہے. ڈسٹنس کو مینٹین رکھیں کیونکہ اس کے ساتھ آپ کو جینا سیکھنا پڑے گا نا. کیونکہ اب ہم نے اتنا اس کو پھیلا لیا ہے کہ کنٹرول ہوتے ہوتے ہی ہوگا. اللہ جانے گاڈ فوربڈ کس گھر میں اگلے سال کیا ہونا ہے ہمیں نہیں پتہ. لیکن احتیاط کر کے دعائیں پڑھ کے ہم ایک دوسرے کا خیال رکھ کے اپنی کمیونٹی کا ایک خیال رکھ کے ہم اپنے اپنے حصے کا کام کر سکتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے آگے جواب دیں. کسی نے کیا خوبصورت ایک میں وہ شعر دیکھ رہی تھی تھا کہ جیون جیون ہر کوئی آکھے موت کھڑی سر اتے تیرے نالوں لکھاں سونے خاک اندر جا ستے. ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنے لوگ مر چکے ہیں. پلیز اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اس میسج کو اپنے گروپس میں اگر آپ کو نون لوگ ہیں، آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں، پلیز اس کو پھیلائیں. میجرلی زیادہ سے زیادہ یہ میسج پھیلے، لوگ اپنا احتیاط کریں. کوئی ایک شخص اگر ہماری اس چیز کو فالو کرتے ہوئے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ کوئی ایک شخص کو اگر میں بچا سکی وائرل اس پینڈیمک سے، اس کووڈ-19 کی عذاب سے اللہ کے فضل کے ساتھ، تو وہ میرے لیے بخشش کا سامان ہوگا. آپ اپنی بخشش کا سامان کریں، زیادہ سے زیادہ میسج پھیلائیں اور پلیز اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ رکھیں لوگوں سے. گھروں میں بند نہیں ہوا جاتا تو کم از کم باہر نکلتے ہوئے احتیاط کریں، لوگوں سے فاصلہ رکھیں. سب سے امپورٹنٹ دن میں 14 گلاس پانی، ان سب چیزوں کو اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے ساتھ پانی اگر آپ نہیں پئیں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. 14 گلاس پانی لازمی پئیں. چھوٹے بچے 8 گلاس، یعنی آپ کے گھر میں 12 سال کے جب بچے ہیں انہیں 8 گلاس پر آئیں. 12 سال سے اوپر جتنے ہیں وہ 14 گلاس پانی، نیم گرم پانی نہیں تو کم از کم روم ٹیمپریچر کا پانی پئیں. ٹھنڈی کولڈ ڈرنکس، ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز رکھیں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. مجھے، میری ٹیم انقلاب کو، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ.